شفا بتعریف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ عز و جل اب جو شفا شریف ہے اس کی ہم ابتدا کریں گے، اور اس کا مقدمہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے دن اس کا کچھ خلاصہ اور کچھ باتیں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسر علينا وتمم لنا بالخير. اللهم بارك لنا في هذا الكتاب وفي مصنفه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب یہ جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے چند باتیں بیان کی ہیں. اولاً تو انتہائی خوبصورت آپ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اسی کے اندر خطبہ بیان کیا ہے. مقدمے میں پہلے خطبہ جیسے ہم عام طور پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ پڑھتے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہے. جبکہ بعض علماء جو ہے جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، دیگر ہیں، تو کتابوں کی ابتدا کے اندر جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں جو خطبہ لکھتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کتاب کا مضمون معلوم ہو جاتا ہے. کتاب کا مضمون معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب کے اندر یا رسالے کے اندر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کو علمی اصطلاح میں برات استحلال بولتے ہیں. برات استحلال یعنی خطبے کے اندر ہی ایسی باتیں ذکر کر دینا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کتاب کا حاصل معلوم ہو جائے، کتاب کے اندر کیا موجود ہے یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے. تو انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی عبارت پڑھ کے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفرد باسمہ الاسمى المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة وولها عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا هممهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا
فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بالصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. یہ سارا خطبہ بیان کیا ہے جس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف صفاتیں اس کے اندر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے نفیس بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عقل کے اعتبار سے، درگزر کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں. اسی طرح علم و فہم کے اندر، یقین کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اندر سب سے بڑھ کر ہیں. اسی طرح رحم فرمانے میں، مہربانی فرمانے میں سب سے بڑھ کر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اور جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا ہے. آپ کو حکمت عطا فرمائی، آپ کو حکم کرنے کی، فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی. آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی. جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے پردے ہٹائے، اور جن کے کان بند تھے ان کے کان کھول دیے. یعنی ان لوگوں کو حق سننے کی، حق دیکھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی. اس طرح بہت ساری آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کے اندر فضائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. یہ پہلی بات یہاں پر بیان ہو گئی. دوسری اب جو آگے بات بیان کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے، اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا بنا، اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا. تو پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. فَإِنَّكَ كَرَّرْتَ عَلَيَّ السُّؤَالَ فِي مَجْمُوعٍ يَتَضَمَّنُ التَّعْرِيفَ بِقَدْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِن تَوْقِيرٍ وَإِكْرَامٍ وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل سور وأمثال. یعنی ان کے کسی طالب علم نے یا ان کے کسی ساتھی نے ان سے ایک مجموعہ لکھنے کی گزارش کی اور بار بار گزارش کی، آپ جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا گیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرنے کے احکام کو بیان کیا گیا ہو، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حقوق کو پورا نہ کرے اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس بات کو آپ بیان کریں. اور اس حوالے سے جو ائمہ متقدمین، علماء متاخرین جو ہیں ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو باتیں ہیں اس کتاب کے اندر آپ ذکر کریں اور مثالیں بنا کر، صورتیں بنا کر آپ ہمیں یہ سمجھائیے. یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ چیزیں آپ بیان کیجئے. اس بات کو بیان کیجئے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو جو پورا نہ کرے اس کے بارے میں بیان کیجئے، اور پھر اس پر جو علماء نے، متقدمین علماء نے، پہلے کے علماء نے، بعد کے علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ مثالوں کے ذریعے، صورتوں کے ذریعے کیا کریں، ہمیں بیان کر کے سمجھیں، یعنی آسان الفاظ میں ہمیں وہ سمجھا دیجئے. یہ ان سے کیا ہوا، سوال ہوا. اس پر یہ جواب دیتے ہیں. فَاعْلَمْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ أَنَّكَ حَمَلْتَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرًا إِمْرًا وَأَرْهَقْتَنِي فِيمَا نَدَبْتَنِي إِلَيْهِ عُسْرًا وَأَرْقَيْتَنِي بِمَا كَلَّفْتَنِي مُرْتَقًا صَعْبًا مَلَأَ قَلْبِي رُعْبًا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِي تَقْرِيرَ أُصُولٍ وَتَحْرِيرَ فُصُولٍ وَالْكَشْفَ عَنْ غَوَامِض وَدَقَائِقٍ مِنْ عِلْمِ الْحَقَائِقِ مِمَّا يَجِبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية. یعنی یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے، یعنی تم نے جو سوال کیا ہے اس کی برکت سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے، اکرام عطا فرمائے کہ تم نے جو میرے سپرد کام کیا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور ایک ایسی بلند یہ جگہ ہے کہ جس کو پار کرنے سے میرا دل جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، دل کے اندر رعب بھرا ہوا ہے.
کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم، اس پر علماء کے اقوال بیان کرنے کا مجھے کہا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم کیا کیا بیان کریں۔ اولاً ہم اصول بیان کریں، اصول مقرر کریں کہ کیا کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، یہ پورا بیان کریں۔ پھر اس کے تحت ہم مختلف باتوں کو بیان کریں، ان قاعدوں کے تحت قواعد بیان کرنے کے بعد، ضابطے بیان کرنے کے بعد، پھر اس کے تحت ہم باتوں کو لے کر آئیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو انتہائی دقیق باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جن پر عام لوگوں کی رسائی عمومی طور پر نہیں ہوتی، اس کو بیان کریں۔ پھر رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، خلت کس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کریں، ہم ان کو بیان کریں۔ تو یہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان چیزوں سے میرا دل کیا ہو گیا ہے، اس دل کے اندر روب پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک پرندہ ہوتا ہے قطا کے نام سے، قطا پرندہ ہوتا ہے ایک، اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا کی شرح کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اپنی تیز رفتاری اور جو کسی بھی جگہ اس نے پہنچنا ہے اس کو یاد رکھنا اور پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جانا، اور کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ سمجھدار کوئی پرندہ نہیں ہے۔ تو اڑتا بہت تیز ہے اور پھر جہاں جائے گا وہاں سے واپسی اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ یہ لکھا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جو اس کا بچہ ہوتا ہے، چوزا جو ہوتا ہے، اس کو یہ اپنے گھونسلے پہ رکھ کر جاتا ہے اور 10 دن کی مسافت پر جاتا ہے۔ 10 دن کی مسافت، یعنی عام سوار یا عام پرندہ اڑے تو 10 دن کی مسافت، یعنی 10 دن تک اڑتا رہے گا۔ وہاں جاتا ہے، یہ جو رزق حاصل کرنا ہوتا ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے، جو چیزیں حاصل کرنا ہوتی ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور جاتا ہے صبح جب فجر شروع ہوتی ہے اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا کہ واپس آ جاتا ہے۔ یعنی اتنا تیز اڑ کے جاتا ہے اور اپنا مقصد بھی پورا کر کے آ جاتا ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگلا جو پیراگراف بیان کیا ہے اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو باتیں تم نے پوچھی ہے نا، اور تمہاری ان باتوں کی وجہ سے جو جو چیزیں مجھے اس میں لکھنا پڑیں گی اور جو جو چیزیں یہاں پہ جمع کرنا پڑیں گی، تو یہ ایک ایسی وادی ہے، ایسا وسیع میدان ہے کہ قطا جیسا پرندہ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر حیران و پریشان ہے کہ کیسے پوری ہوگی۔ قطا جیسا پرندہ کہ جو 10 دن کی مسافت تھوڑی دیر کے اندر طے کر لیتا ہے، وہ پرندہ بھی کیا ہے، حیران ہے کہ یہ وادی کیسے طے ہوگی، یہ میدان کیسے طے ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس وادی کو عبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم طے نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر امداد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، اس کی تائید مل گئی، تو اب اس کو بیان کرنے کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان کرنا کیا ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا۔ یعنی جو انسانی بس کے اندر ہے وہ باتیں بیان کرنا ممکن ہو جائیں گی۔ تو یہ باتیں انہوں نے اگلے جملے کے اندر بیان کی ہیں، پھر یہ دیکھ لیں، پھر آگے انشاءاللہ مزید بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہا ہنا محامہ فیح تحار فیہا القطا، تحار کا مطلب حیران ہونا، وتقصر بها الخطا ومجاہل تضل فیہا الاحلام ان لم تهتدی بعلم علم ونظر سدید ومداحد تزل بها الاقدام ان لم تعتمد على توفیق من اللہ وتأیید۔ اچھا بھائی، اب یہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی مشکل گھاٹی ہے، اتنا مشکل میدان ہے، تو سرکار پھر آپ نے لکھی کیوں کتاب؟ اور کتاب ایسے لکھی کہ اپنے وقت سے لے کر ابھی تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لوگ پڑھتے ہی رہیں گے۔ ایک طرف تو آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف کتاب بھی لکھ رہے ہیں آپ، اور کتاب آپ کی عام بھی ہو رہی ہے، تو کیوں لکھا آپ نے اس کتاب کو؟ نہ لکھتے بھائی، اتنا مشکل کام تھا۔ تو اس کی 2 وجوہات بیان کی انہوں نے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی ہے۔ ایک وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ محبت والی وجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے تمہارے سوال کے جواب میں لکھا، تمہارے سوال کے جواب کے اندر لکھا، تو تمہارے سوال اور میرے جواب
ان دونوں کے اندر ہم دونوں کے لیے بخشش اور اجر موجود ہے، بخشش اور اجر موجود ہے، کیونکہ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقوق کی پہچان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑھ کر عبادت کی جا سکتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو جاننا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کیا کیا ہے، اس کتاب کو لکھا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ علمی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی سے کسی بات کا سوال ہو، کسی بات کا سوال ہو اور وہ اس کا جواب جانتا ہو، وہ اس کا جواب جانتا ہو، جواب دینے پر وہ قدرت رکھتا ہو، تو اب اس کے لیے وہ بات بتانا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ تحریر کے اندر ذریعے ہو، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ جب کوئی ایسی بات جانتا ہے تو پھر اس پر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بیان کرے گا، اس بات کو بیان کرے گا۔ تو اس وجہ سے کہ کہیں کتمان علم نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہ کہیں کتمان علم نہ ہو جائے، علم کو چھپانا نہ ہو جائے کہ مجھ سے ایک بات پوچھی گئی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تائید سے جو ہے میں اس بات کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو اب اگر میں بیان نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کتمان علم ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اس بات کو بیان کیا، اس لیے میں نے اس بات کو بیان کیا۔ اس ضمن میں پھر آپ نے ایک آیت کریمہ ذکر کی کہ اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ توریت کے اندر جو جو باتیں مذکور ہیں اس کو بیان کریں گے، اس کو بیان کریں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بھی موجود تھیں۔ تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ من سئل عن علم فکتمہ، کہ جب کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، جانتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، تو اس کے منہ کے اندر کیا کیا جائے گا، قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ تو ان وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ علم کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہ بات بیان کر سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ تو اگرچہ کہ گھاٹی کیا ہے، مشکل ہے، منزل مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہے، اس کی تائید حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل ہو رہا ہے، اجر و غنیمت حاصل ہو رہا ہے، بخشش حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کتمان علم کے جرم کے اندر مبتلا ہو جاؤں، تو اس لیے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو یہ وجہ بنی اس کو لکھنے کی کہ اگرچہ کہ بات کیا ہے، مشکل ہے، کام مشکل ہے، لیکن میں نے ان وجوہات کی بنا پر اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اب سن لیجئے، عبارت دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں لاکنی، یہ سوال کا جواب، لما رجوتہ لی ولک فی ھذا السؤال والجواب من نوال و ثواب بتعریف قدرہ الجسیم وخلقہ العظیم وبیان خصائصہ التي لم تجتمع قبل فی مخلوق وما يدان اللہ تعالی بہ من حقہ الذی هو ارفع الحقوق لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولما حدثنا به ابو الولید، یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، ہشام بن احمد الفقیہ رحمہ اللہ تعالی بقراءۃ علیہ قال حدثنا الحسین بن محمد قال حدثنا ابو عمر النمری قال حدثنا ابو محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابو بکر محمد بن بکر قال حدثنا سلیمان بن الاشعث قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا علی بن الحکم عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ۔ سمجھ آ رہی ہے عبارت؟ یعنی مفہوم میں نے پہلے بیان کر دیا، پھر عبارت کو بھی ذکر کر دیا۔ اس طرح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ایک تو ہمیں جو مفہوم ہے وہ بھی معلوم ہوتا رہے. انشاءاللہ آگے کا سلسلہ اس طرح نہیں ہوگا چونکہ یہ مقدمہ ہے، تو اس لیے اس طرح کا یہ سلسلہ کیا ہے کہ مفہوم پہلے بیان کر دیا، اس کی عبارت پھر، چونکہ عبارت کے اندر جو ہے وہ برکت موجود ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ایک ولی کی عبارت ہے، اس کے اندر برکت موجود ہے، اسی کے ذریعے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کی قرات بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور مفہوم میں نے پہلے ہی سارا کا سارا بیان کر دیا کہ ان عبارتوں کا مقصود جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے اب یہ پھر اب بتاتے ہیں کہ میں نے کتاب کیسے لکھی ہے. کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس کے درمیان میں انہوں نے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے کتاب لکھی بہت جلدی میں، کتاب لکھی بہت جلدی سے. وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے اور اپنی ذات کے معاملات کے اندر مشغول رہتا ہے، ان سے بندہ فارغ نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ نہ کچھ اپنی ذات کے کام اس کو آتے رہتے ہیں، اور شادی شدہ ہے یا ویسے ہی گھر بار والا ہے تو پھر اس کو گھر کے بھی کیا ہوتے ہیں، کام کاج آتے رہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی کام اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ کام کاج اس کو کیا کرتے ہیں، فرض و نفل سے کیا کر دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جو احسن تقویم کے اندر تھا، بلند ترین مقام پر تھا، وہ انتہائی نیچے چلا جاتا ہے جب وہ فرض و نوافل سے کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. یعنی فرض نہیں پڑتا تو پھر وہ فاسق کے زمرے میں آتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. تو چونکہ انسان کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہیں، ضروریات لگی ہوئی ہیں، حاجتیں لگی ہوئی ہیں، تو اب اگر میں دیر کرتا، اس میں ٹائم لگاتا، تو ممکن ہے کیا نتیجہ کیا نکلتا کہ میں اس کتاب کو نہ لکھ سکتا. لہذا میں نے انتہائی تیزی کے ساتھ ایسے نکتے بیان کیے ہیں، ایسے نکتے بیان کیے ہیں کہ جو مقصد کو پورا کر دیں گے، جو مقصد کو پورا کریں گے، اور جو ہمارے اوپر حق ہے، جو ہمارے پر حق ہے، جو فرض کیا گیا ہے، یعنی جو سوال کیا گیا اس کے ضمن کے اندر جو ہمارے پر حق آیا اس حق کو پورا کر دیں گے. تو میں نے بیان تو کیے ہیں نکتے تیزی کے ساتھ، بیان تیزی کے ساتھ کیے ہیں نکتے، لیکن ایسے نکتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارا مقصود ہے اس کو کیا کر دیں گے، پورا کر دیں گے. تو ضمن میں پھر انہوں نے یہ باتیں بیان کر دی کہ میں نے کیوں جلدی کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو دلوں کی شکستگی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کو دور فرمائے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ہمارے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی یہ آخرت کے لیے کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں قیامت کے احوال سے یہ نجات دلائے، اور اپنی بارگاہ کے اندر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں درجہ دلوائیں. یہ کچھ دعائیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر کی ہیں. کتاب کیسے لکھی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. دیکھیے اب فرماتے ہیں فبادرت الى نکت سافرۃ عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما قلده من مقالد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم ولكان عليه بخويسته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده جبر الله تعالى صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعنا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويحذينا بمنه ورحمته. یہ چیزیں انہوں نے بیان کر دی کہ کتاب میں نے لکھی ہے، درمیان میں یہ مختصر سی باتیں بھی ذکر کر دیں، دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہے. اب کتاب کا اسلوب بتا رہے ہیں کہ میں نے کتاب کیسے مرتب کی ہے، کیا کیا باتیں میں نے اس کے اندر بیان کی ہیں. یہ بنیادی چیز ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے. تو اس کتاب کو انہوں نے اولاً 4 قسمیں بنائی ہیں، یعنی 4 اس کے یونٹ آپ کہہ لیں کہ 4 یونٹ انہوں نے بنائے ہیں، 4 قسمیں اس کی بنائی ہیں. پھر ہر قسم کی انہوں نے مختلف ابواب بندی کی ہے، ہر قسم کی مختلف قسم کی ابواب بندی کی ہے، اور ہر باب کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے انہوں نے چیپٹر بنائے ہیں، مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے وہ حصے بنائے ہیں. تو اولاً اس کی 4 قسمیں ہیں، اولاً اس کی 4 قسمیں ہیں.
پہلی قسم میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے، اس کے انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے انہوں نے 4 باب بنائے۔ کتنے بنائے؟ 4 باب۔ پہلے باب میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یونٹ 1 کے پہلے باب کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں پھر انہوں نے 10 فصلیں بنائی ہیں، اس میں 10 فصلیں بنائی ہیں، 10 چیپٹر اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر دوسرا باب جو ہے پہلی قسم کا، وہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، خلق اور خلق، خلقت کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل ترین بنایا ہے، کامل ترین بنایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کے تمام فضائل کو جمع فرما دیا ہے، دین اور دنیا کے تمام فضائل کو جمع کر دیا ہے، اور اس میں آپ نے 26 فصلیں بیان کی ہیں، 26 فصلیں بیان فرمائی ہیں۔ تیسرا باب یہ ان احادیث کے بیان میں ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں اور مشہور حدیثیں ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور وہ خصوصیات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے اندر عطا کی ہیں، وہ خصوصیات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں عطا کی ہیں، یہ تیسرے باب کے اندر بیان کریں گے۔ چوتھے باب کے اندر ان نشانیوں کو اور ان معجزات کو بیان کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے 4 باب ہو گئے، جس کے اندر یہ چاروں چیزیں بیان کی ہیں، ہر ایک کے اندر مختلف فصلیں ہیں، ہر ایک کے اندر مختلف فصلیں، وہ پڑھیں گے تو دل جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روشن ہو جائے گا کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ دوسری قسم جو ہے یونٹ 2 جس کو آپ کہہ لیں، اس میں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان حقوق کا بیان جن کا بجا لانا تمام مخلوق پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ حقوق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حق جو تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اس کو بجا لائیں، وہ اس کو بجا لائیں۔ اس کو بھی آپ نے 4 قسموں پر بنایا ہے، اس کو بھی 4 ابواب پر آپ نے بنایا ہے۔ پہلے باب کے اندر آپ بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی فرضیت کو، ایمان لانے کی فرضیت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے واجب ہونے کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کے بارے میں۔ آپ پر ایمان لانا فرض، آپ کی اتباع واجب ہے، آپ کی سنت جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس بات کو بیان کریں گے۔ دوسری فصل کے اندر بیان کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور آپ کی خیر خواہی کرنا یہ لازم ہے۔ دوسرے باب کے اندر بیان کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے۔ اس میں بھی مختلف فصلیں ہیں۔ پھر تیسرے باب کے اندر یہ بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے کی تعظیم و توقیر کی جائے گی، ہر معاملے کی تعظیم و توقیر کی جائے گی۔ چوتھے باب کے اندر یہ بیان کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم، درود و سلام پڑھنے کی فرضیت اور درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ اس میں 10 فصلیں بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اس کا حکم کیا ہے اور اس کی فرضیت کب ہوتی ہے، اس کے فضائل کیا کیا ہے۔ تیسری قسم، اس قسم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب کا اصل ہے، یہ قسم جو ہے یہ ہماری کتاب کی اصل ہے، اور مقصود کتاب بھی یہ ہے، مقصود کتاب بھی یہی ہے۔ اس قسم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں ہم وہ باتیں بیان کریں گے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں محال ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں محال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا ہو ہی
نہیں سکتا. اور یہ بیان کریں گے کہ کن باتوں کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں, کن باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں, اور کون سی باتیں ہیں کہ جن کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا یہ منع ہے, کہ ان باتوں کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں کی جا سکے گی. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ فصل پوری ہو جائے گی نا, جب یہ فصل پوری ہو جائے گی تو جو عدو لعین ہے, ملعون دشمن ہے, یعنی ابلیس اور کفار, ان کے دل تنگ ہو جائیں گے, ان کے دل تنگ ہو جائیں گے, اور جو مومن مخلص ہے, مومن مخلص ہے, اس کا دل جو ہے نوروں سے چمک اٹھے گا, اور دل کی ساری جانبیں جو ہیں وہ نور سے بھر جائیں گی اس کی, جب اس کو ہم بیان کریں گے. تو یہ ہمارے کتاب کا فرماتے ہیں کہ مقصود اصلی ہے, اسی لیے ہم نے کتاب لکھی ہے, اور اسی لیے کتاب لکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم 2 باب کے اندر تقسیم کریں گے. پہلے 4 باب تھے, اس کے اندر 2 باب بنائیں گے. پہلے باب کے اندر دینی امور کے حوالے سے بیان کریں گے کہ کیا کیا دینی باتیں ہیں, اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا, آپ کی عصمت کو ہم بیان کریں گے. اس میں 16 فصلیں ہوں گی. اور دوسرے باب کے اندر ہم دنیاوی معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کون کون سے بشری عوارض, یعنی بشری باتیں, انسانی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طاری ہو سکتی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ باتیں آ سکتی ہیں. یوں کہہ لیں کہ ایک مختصر سی کتاب کے اندر, ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا ہے. یعنی پہلے باب کے اندر جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہی کمالات ملیں گے, اس کے اندر ابواب ہی ابواب بنائے, فصول بنائی, کہ جب وہ پڑھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان کیے, کہ آپ کی تعظیم کرنا, آپ کی تکریم کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیر خواہی کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا, یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو جب یہ کتاب مکمل ہوگی تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی جو پیشانی ہے اس کے اندر انشاءاللہ نور ہی نور چمک اٹھے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے پھر آخر کے اندر بیان کیا ہے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کتاب کو اسی انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی انداز میں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی کامل اتباع ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى